بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا چھٹا رکوع ہے حق اور انصاف کو قائم رکھنے کے حوالے سے ششم پارہ چل رہا ہے سورۃ المائدہ۔ ایک بار پھر سے ایمان والوں کو پکارا گیا ہے، ایمان والوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس میں کیا ہے؟ وضو کا حکم آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ یا تم عورتوں سے ملے ہو، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ٹھیک ہے، یہ ششم 6 آیت ہے، 6ویں آیت ہے۔ مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ مومن کے لیے آسانیاں کرتا ہے کہ ہر حال میں وہ پاک اور صاف ہو کر اللہ کے لیے جھک جائے۔ آگے 7 آیات دیکھتے ہیں تو تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے۔ اللہ سے ہم وعدہ کر کے آئے تھے، اللہ تیرے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، جو آپ حکم کریں گے ہم وہی اطاعت کریں گے۔ تو یہاں پہ وہ یاد کروایا جا رہا ہے جو وعدہ کر کے آئے ہو اس کو مانو۔ پھر آگے پھر سے ایمان والوں کو بلایا جا رہا ہے، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حکم پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور عدل کیا کرو، پرہیزگاری کے زیادہ قریب رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو تمہارے اعمال سے وہ باخبر نہیں ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں بھی ہمیں عدل و انصاف کا بتایا جا رہا ہے کہ تم انصاف کرو اور سچی گواہی دو اور عدل کرو، پرہیزگاری کرو، اللہ کے قریب ہو جو۔ یہ نہ سمجھو اللہ کو نہیں پتا 8 آیات میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے، جو اندر ہے جو باہر ہے، جو تم کہتے ہو جو تم نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، آگے 9 اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرے اس کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے، ثواب ہے۔ آگے 10 میں جن لوگوں نے کفر کیا، احکام کو جھٹلایا، وہی دوزکی ہیں، استغفر اللہ، جو نافرمانی کرے گا وہ پکا دوزک ہے۔ پھر ایمان والوں کو پکارا، دیکھیں کتنی بار ایمان والوں کو جگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم تم پر دست درازی کرنا چاہتی تھی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں تم تک پہنچنے سے روک لیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو مومنو، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ میں اگر کوئی بہترین ہوتا ہے تو اس کے گریبان تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اور آگے بہت ہی زبردست وضو کے حوالے سے، جب ایک مومن بندہ وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کا آخری قطرہ اس کے سارے چہرے پہ، وہ سارے جتنے بھی گناہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے سارے کے سارے خارج ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے قطرے آخری سے ساتھ ہی وہ تمام گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے وہ سارے خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمیں کتنا بہترین سبق ملتا ہے کہ ہمیں بہترین طریقے سے وضو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جتنے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ ہمارے ہاتھوں نے، ہماری آنکھوں نے اور ہمارے پاؤں نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے دھل جائیں اور پاک اور صاف۔ مکمل معاشرتی رہنمائی، وفائے عہد کی تاکید، حلال و حرام کی وضاحت، احکام شریعت۔ ٹھیک ہے، حلال و حرام کی وضاحتیں بار بار کی جا رہی ہیں اور وفا کرو رب سے جو وعدہ کر کے آئے، اور رضا الہی پانے والوں کے رویے، طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہنا ہے، حق و انصاف پر قائم رہنے والا، اللہ کے ساتھ کیے عہد نبھانے ہیں، اللہ کے احسان یاد رکھنے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرنی ہے۔ یہ آپ کے اور میرے کرنے کے کام ہے انشاءاللہ۔